بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے دیس کے لوگوں، شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہ جگیروں کے مالک، یہ لٹیرے کیوں چنے تم نے؟ تیرے اوپر تیرے جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھوک افلاس تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں؟ مقدر کو بدلنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے؟ السلام علیکم ناظرین، راسگو نیوز سے آپ کا میزبان ارباب جٹ۔ یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ محض ویڈیو نہیں بلکہ ایک تحریک ہے، خاص طور پر وہ پاکستانی جو حق کی آواز کو بلند کرنے، اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہنے کی ہمت اور جرت رکھتے ہیں، اور وہ پاکستانی نوجوان جو ترقی یافتہ، خود مختار اور حقیقی طور پر آزاد پاکستان کی تکمیل کی خواہش رکھتے ہیں، اور وہ مسلمان جو اپنے آباء و اجداد کی طرح بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں اور ان کی تدبیر کے لیے سردر کی بازی لگا دیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ملک کی امور چلانے کے لیے ریاستی ادارے کتنے اہم ہیں، یہ معلومات شیئر کی جائیں۔ میرے خیال میں جدید ترین ذرائع ابلاغ کی موجودگی میں پاکستانی شہریوں میں ریاستی اداروں بارے بڑی حد تک شعور بیدار ہو چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پتہ لگایا جائے کہ سرکاری محکموں اور اداروں میں رشوت خوری، اجارہ داری اور اختیارات کا ناجائز اور غلط استعمال سر عام کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ المیہ نہیں کہ ہم سب کی سوچ ایک نقطے پر اٹکی ہوئی ہے کہ تمام سرکاری محکموں یا اداروں میں کرپٹ یا بدعنوان افراد سفارش یا رشوت کی شکل میں چھوٹے سے لے کر بڑے عہدوں پر فائز ہیں؟ دوسرا، تمام شہریوں کا خون نچوڑ کر نوکری نہیں بلکہ ایک منافع بخش تجارت کی جا رہی ہے۔ ہمارا علم مذکورہ بالا چند مفروضات تک ہی کیوں محدود ہے؟ کبھی اس بات پہ غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ چاہے سیاست کا میدان ہو یا ریاستی ادارے، ان میں کام کرنے والے ہم میں سے یعنی پاکستانی ہی ہیں، کسی دوسرے ملک سے امپورٹ ہو کر نہیں آئے۔ دوسری جانب سرکاری افسر یا ملازم جب شہریوں کا خون نچوڑتے ہیں تو اسے محض کرپشن، بدعنوانی یا کوئی اور ہلکا پھلکا سا روایتی نام دے کر رفع دفع کر دیتے ہیں۔ سرکاری افسر ہو یا عام شہری، کسی کو اندازہ نہیں کہ کسی کا جائز کام روکنا قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ ایک قتل سے تو ایک زندگی یا خاندان متاثر ہوتا ہے، لیکن کسی کے حقوق کو ضبط کر کے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانا سائلین کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دینے جیسے جرم کا ارتکاب ہوتا ہے۔ سرکاری ملازم کا کرپٹ یا بدعنوان ہونا عبرتناک ہونے کی بجائے فیشن بن چکا ہے۔ کسی خاندان کا چشم و چراغ سرکاری افسر جتنا بڑا کرپٹ یا بدعنوان ہوتا ہے، اسے اپنی برادری کی طرف سے حوصلہ شکنی کی بجائے کندھوں پر اٹھانے کا رواج خودکشی جیسی ستم زریفی کی گنونی صورت ہے۔ ایک کرپٹ، مفاد پرست، لالچ اور ہوس کا شکار سرکاری افسر جانے انجانے میں کتنی زندگیوں کو نگل لیتا ہے اور کتنے لوگوں کا مستقبل طریق اور خواب چکنا چور کر دیتا ہے۔ اگر معاشرے میں اس کا انجام عبرت کا نمونہ بنا کر پیش کیا جائے تو لوگ نہ صرف رشوت لینے اور دینے والے سے نفرت کریں گے بلکہ اس حقیقی جرم پر کانوں کو ہاتھ بھی لگائیں گے اور توبہ توبہ بھی کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان میں کرپشن شتر بے مہار کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ تو عام شہری گھر گھر میں ہونے والی بازار معمولی سی بدعنوانی اور کرپشن کہ ابو گھر نہیں کا محاسبہ کرے۔ یہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو ہم کر کے اپنی ہی نسل میں ناسور اور زہر پیدا کر رہے ہیں۔ اب باتیں اصل عنوان پر کہ کرپشن، بدعنوانی، اختیارات کا ناجائز استعمال اداروں میں روز بہ روز کیوں بڑھ رہا ہے، جو کل ہمارے خون کو آلودہ کر کے ہماری معاشی، معاشرتی اور اخلاقی زندگی کے قاتل بن جاتے ہیں۔ ریاستی اداروں میں کام کرنے والے چند کرپٹ، بددیانت اور بدعنوان افسران یا شخصیات طاقتور کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو سادہ سی بات ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے ساتھ ساتھ ان کو جھوٹ کی تربیت دیتے ہیں تو انہی بچوں کا مختلف شعبوں میں جا کر اپنی فنی یا عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی خاندانی تربیت کا اظہار کرنا فطری عمل ہوتا ہے۔ اب دوسرے سوال کا جواب بھی سن لیں کہ گھر کے باہر دستک دینے والے سال یا مسئول کا آپ اپنی کاہلی، سستی، بزدلی یا کسی اور سوچ کی وجہ سے سامنا نہیں کر پاتے۔ جب وہ سال یا مسئول مسلسل آپ کے دروازے پر آتا ہے تو اس کا رویہ پہلے دن کی نسبت سخت، ناگوار اور جابرانہ ہوتا ہے۔ عام شہری میں حالات کا سامنا کرنے کی ہمت اور حوصلہ نہ ہونا ان تمام مجرمانہ عناصر کو طاقت بخشتا ہے جو معاشرے میں ہر خاص و عام کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں۔ گجرانوالہ کی بات کی جائے تو مقامی سرکاری محکموں میں تعینات کون کون سے افسران، ملازمین کتنے کرپٹ، بدعنوان، معاشی قاتل اور نسلوں کا مستقبل
बर्बाद करने वाले हैं। इसके बावजूद हम खासो आम न सिर्फ उनके समाजी और ज़ाती मामलात में अपनी मौजूदगी आज़ाद समझते हैं, बल्कि इन्हीं मुआशरे के नासूरों और जहरीले सांपों के साथ सेल्फियां बनाकर सीना चौड़ा करते हैं। गुजरांवाला के शहरियों, तुमने अपनी नाहली, बुज़दिली, डर और खौफ की वजह से अपने हकूक के रखवालों को खुद दूध पीने वाला बिल्ला बना रखा है। हकीकत तो ये है, अंधी हराम की कमाई खा खा कर मुट्ठी भर करप्ट अफसरान नहायत अंदर से खोखले, बुज़दिल और डरपोक हैं। जरूरत इस समर की है इनकी आंखों में आंखें डालने और अपने हकूक इनसे छीन लेने की हिम्मत पैदा करने के लिए करवा घूट आपको ही पीना पड़ेगा। मेरे शहरियों, जब तुम इन मुट्ठी भर लोगों का किबला दुरुस्त कर लोगे तो ही अपनी रियासत को फलाही रियासत बना सकोगे। जिस दिन अदारों को यरगमाल बनाने वालों के दिलों में अवामी एहतसाब पर डर और खौफ बैठ जाएगा, उस दिन मेरे मुल्क का दूसरा सतून यानी रियासत अपने पांव पर खुद ब खुद खड़ा हो जाएगा। फिर आपको दूसरे सतून यानी रियासत की अहमियत, अफादियत और जिम्मेदारियों की खोज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी आंखें और कान जिस दिन खुल गए तो अदारों में बैठे नाम नहाद ताकतवरों की ऐसी की तैसी यकीनी होगी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। दोबारा मुलाकात होगी इस वीडियो के अगले हिस्से के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।